بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم کے طلبہ کو میں آج ایک حدیث پاک پڑھانے لگا ہوں۔ بیٹا آپ کے سلیبس میں 10 حدیثیں شامل ہیں، حدیث نمبر 11 سے لے کر 20 تک۔ آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 53 پیج ہے جی، اس کو نکالیں۔ اس پر حدیث نمبر 14 میں آپ کو پڑھاؤں گا، 11، 12 اور 13 آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں۔ میں حدیث نمبر 14 پڑھنے لگا ہوں، آپ نے غور سے اس کو سننا ہے، اس کی مختصر سی تشریح بھی آپ کو بیان کروں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کا میں نے متن آپ کے سامنے پڑھا ہے، یعنی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی عربی۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ یہ بیٹا حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 دفعہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث نمبر 14 میں نماز با جماعت جو ہوتی ہے اس کے اہتمام کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ نماز با جماعت کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا نماز با جماعت کا ادب یہ ہے کہ آپ با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ تکبیر اولیٰ سے مراد وہ تکبیر ہوتی ہے کہ جب اقامت کہتا ہے کوئی بندہ، امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے جماعت شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں۔ جو امام صاحب کی پہلی اللہ اکبر والی تکبیر ہوتی ہے اس تکبیر کو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ شارٹ کویشچن بھی ہے کہ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا جب امام صاحب با جماعت نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ تو جس شخص نے با جماعت نماز پڑھنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں بر وقت پہنچے اور پھر وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز با جماعت ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ جب لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور جلدی جلدی نماز با جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں بہت سی چیزیں پھر وہ غلط ہو جاتی ہیں، بسا اوقات پاؤں پھسل جاتا ہے، بسا اوقات وہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، ٹکر کسی کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے بات اچھی طرح یاد رکھنی ہے، خاص کر مردوں نے، طلبہ نے، کہ مسجد میں نماز با جماعت کے لیے کبھی بھی دوڑ کر شامل ہونا درست نہیں ہے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے، شائستگی کا، تہذیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اللہ کے گھر میں گئے ہیں، اللہ کے گھر کا کوئی ادب اور احترام ہوتا ہے، مسجد کا کوئی ادب اور احترام ہے۔ کون سی چیز آپ کو بگا رہی ہے؟ اگر آپ کو اتنا ہی جماعت کا خیال تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بر وقت آئیں۔ ہر مسجد میں نماز کے اوقات اویزہ ہوتے ہیں، آج کل وہ ڈیجیٹل کلاک لگے ہوتے ہیں، اور ایک نماز نہیں بلکہ ساری نمازوں کا ٹائم وہاں پر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی بر وقت مسجد آئیں اور تکبیر اولیٰ سے نماز کے اندر نماز با جماعت میں شامل ہوں۔ اگر آپ رہ گئے ہیں تکبیر اولیٰ سے
تو بھاگنا نہیں ہے، آپ نے بڑے آرام سے آنا ہے، بڑے وقار اور متانت کا خیال رکھنا ہے، بڑی شائستگی کے ساتھ آرام کے ساتھ چل کر جماعت میں شامل ہونا ہے۔ آپ کو جتنی رکعتیں جماعت سے مل جائیں گی ان کو آپ نے امام صاحب کے ساتھ پورا کر لینا ہے، اور جتنی رہ جائیں گی جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر جو آپ کی رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو آپ نے پورا کر لینا ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن بھاگتے دوڑتے ہوئے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت نہ چھوٹ جائے، یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ بیٹا یاد رکھنی ہے آپ نے بات، جب کوئی بندہ نماز با جماعت کے لیے لیٹ ہو جائے تو اس کو آرام سے جانا ہے، جتنی رکعتیں امام صاحب کے ساتھ مل جائیں وہ ادا کر لینی ہے، جتنی رہ جائیں وہ کھڑے ہو کر سلام کے بعد خود سے ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھاگتے ہوئے جائے گا تو اس نے 3 چیزوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ نمبر 1، مسجد میں بھاگنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نمبر 2، مسجد میں بھاگنا خانہ خدا کے آداب کے خلاف ہے، یعنی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور نمبر 3، انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ وہاں دوسرے انسان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے ان کی بھی عزت اور احترام کا خیال نہیں رکھا دکم پیل سے، بھاگ دوڑ سے۔ اس لیے کبھی بھی مسجد میں دوڑتے ہوئے شامل نہیں ہونا۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 14، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے اور اس کی مختصر تشریح بھی کر دی ہے۔ تو بیٹا اس کی تشریح کا خلاصہ یہ ہے کہ